الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أو كما قال الله تبارك وتعالى. معزز سامعین کرام، ایمان اور اسلام کا خلاصہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے. حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع اور تسلی بخش بات بیان فرما دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم. وہ بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اسی پر جم جاؤ. یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا دو ٹوک الفاظ کے اندر، دو لفظ کے اندر، کہ اللہ کو اپنا الہ مان لو، اللہ کو اپنا رب مان لو، اللہ کو اپنا معبود بنا لو، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا عبد قرار دو. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کو اپنا معبود قرار دے کر کے اپنے آپ کو عبدیت ظاہر کرو. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اس ایمان کے بعد اور اس عبدیت کے بعد اس پر ٹھیک عمل کرنا، یہ اپنی زندگی کا ایک دستور العمل بنا لو، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو. بس یہی تمہارے لیے کافی ہے. اس حدیث کو حضرات محدثین نے اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا ہے. یعنی جوامع الکلم کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایسے مختصر الفاظ، ایسے چھوٹے الفاظ کہ وہ الفاظ تو چھوٹے ہیں لیکن معانی کے اعتبار سے بے شمار ہیں. جس کو کہا جاتا ہے دریا بکوسا، یعنی ایک پیالے کے اندر، چھوٹے سے پیالے کے اندر پورے سمندر کا سما جانا. ایسے ہی اللہ نبی علیہ السلام کے احادیث کے اندر ایسے چھوٹے مختصر الفاظ ہیں. الفاظ کے اعتبار سے تو بہت کم ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا کہ اسلام کے ایک بڑے حصے کو اور احکامات کے ایک بڑے حصے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. تو یہ حدیث بھی انہی جوامع الکلم میں سے ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے مختصر الفاظ میں کہ قل آمنت باللہ واستقم، کہ تم اللہ پر ایمان لے اور اس پر جم جا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے موجود ہونے کا یقین کیا جائے. یعنی اللہ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ کا وجود برحق ہے، کہ اللہ ایک ہے. اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا یقین کیا جائے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، کہ اللہ دو نہیں ہو سکتے، خدا دو نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا. معلوم یہ ہوا کہ خدا ایک ہی ہے. اپنے صفات کے اعتبار سے اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کی صفات کے اندر میں کوئی شریک نہیں ہے. اور اللہ کی ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ خالق الارض والسماوات ہے. یعنی اللہ نے زمین سے لے کر کے آسمان تک، پہاڑ سے لے کر کے چوٹی تک اللہ اس کا خالق اور مالک ہے. سب کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. جتنی بھی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ایسے ہی اللہ کے رب العالمین ہونے کا ایمان لانا. رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ
کائنات کے اندر جتنی بھی زیرو اور غیر زیرو چیزیں یعنی جاندار اور بے جان چیزیں ہیں سب کی پرورش کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے یہی فرمایا گیا شروعات یہی سے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام عالمین کا رب ہے. تمام رب کے معنی آتے ہیں پالنہار کے. رب معنی آتے ہیں کہ کسی کی پرورش کرنا اس کی تمام مصلحتوں کو اور اس کے تمام جو ہے مسالے کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے کسی کے پرورش کی جائے اسے کہتے ہیں رب. تو ہمارا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے یعنی ہر عالم کا جتنے بھی عالم ہیں اس دنیا کے علاوہ بھی ساتوں زمین ساتوں آسمان کے اندر جتنے مخلوقات ہیں جتنے بھی سیارے ہیں تو اپنی جگہ پر ایک عالم ہے. سارے عالموں کا پالنہار اللہ رب العزت ہے اس کا یقین لانا. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے ایمان باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کے برائیوں سے پاک اور صاف ہے. اللہ کے اندر کوئی بھی بری چیز کوئی اس کے اندر کوئی بھی عیب کوئی بھی نقص اللہ کے اندر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ایمان باللہ کے اندر داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات کمالیہ کے مالک ہیں. جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں اس کا جامع اللہ رب العزت ہے. یہ ہے ایمان باللہ. تو اس حدیث کے اندر دو چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور یہ دین کا گویا کہ خلاصہ دو الفاظ کے اندر بیان فرما دیا. ایک چیز ہے ایمان باللہ اور ایمان باللہ کی تفصیل یہ اس کو بیان کیا گیا. دوسری چیز یہ فرمایا کہ ثم استقم ایمان اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر جم جاؤ. یعنی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں اور حدیث میں جو اوامر بیان فرمائے ہیں یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو مکمل طور پر دائمی طور پر اس کو ادا کیا جائے. اور وہ نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے منع فرما دیے ہیں ان کاموں سے ان افعال سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دائمی طور پر ہمیشہ بچے رہنے کو اسے کہتے ہیں استقامت. یعنی کسی چیز پر مکمل طور سے جم جانے کو بولتے ہیں استقامت. اور ایک بندے کو اس سے بڑھ کر کے کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے لیے اپنے آقا کی اطاعت یہ سب کچھ ہوا کرتا ہے کہ بادشاہ جو حکم دے دے اسی حکم کو اپنی خوشی اپنی ناراضگی اپنی من پسند کا کوئی اس میں جو ہے الٹ پھیر نہیں ہے بلکہ بادشاہ کی عظمت بادشاہ کا حکم اس کا منع کر دینا اس کا ہر حکم جو ہے اپنے لیے سب کچھ سمجھے یہ عبدیت ہے. تو مسلمان کا انسان کا اللہ کا عبد ہونا یعنی اللہ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑی اس کی صفت ہے. اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو گویا کہ اس نے عبدیت کا حق ادا کر دیا. حقیقی معنوں میں اللہ کا جو ہے وہ بندہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی صفت بیان فرمائی گئی ہے وہ عبد بیان فرمایا گیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ واقعہ معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس کے اندر خانہ کعبہ سے بیت المقدس پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے ایک لمحے کے اندر سیر کرا دیا تو اس میں سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی ہے وہ عبد بیان فرمایا ہے. گویا کہ عبدیت یہ انسان کی سب سے بڑی صفت ہے اور سب سے عمدہ صفت ہے. اس سے بڑھ کر انسان کے کوئی اور مقام نہیں ہے. یعنی کسی کا نیک ہو جانا متقی کہلانا کسی کا مفتی ہو جانا کسی کا عالم ہو جانا کسی کا متقی ہو جانا پرہیزگار ہو جانا یہ اس سے بڑی صفت عبدیت ہے. عبدیت کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کے ہر حکم پر جو ہے عملی جواب بنایا جائے یعنی اس کے ہر حکم کو مان لیا جائے. یہ عبدیت ہے. اور قرآن کے اس سے بڑی بڑا مقام کوئی نہیں ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو جابلا بیان فرمایا ہے. قرآن نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون جزاء بما كانوا يعملون. کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے پھر اس پر جم گئے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کے پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ غم ہوگا. یعنی دنیا چھوڑنے کا ان کو غم نہیں ہوگا اور آخرت کا جو میدان محشر کے اندر عالم قبر کے اندر آنے والے واقعات ہیں
اس کا کوئی اس کو جو ہے خوف بھی نہیں ہوگا۔ غم کہتے ہیں جو چیز ہو چکی ہے ماقبل میں پہلے، اس کا انسان کے اوپر جو دل کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے افسوس میں، اسے کہتے ہیں غم۔ تو دنیا سے جانے کے بعد اسے جو ہے دنیا کا غم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری تھی کہ اس کو عالم آخرت میں، عالم قبر کے اندر جانے کے بعد اس کی دنیا کی زندگی کا کوئی اس کو غم نہیں ہوگا، اور ایسے ہی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کہتے ہیں جو چیزیں پیش نہیں آئی ہے، پیش آ سکتی ہے، اسے کہتے ہیں خوف۔ جو چیز چھپی ہوئی ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو جو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم گیا، اسے کہتے ہیں استقامت۔ تو مستقیم جو ہوتا ہے دین پر، اللہ کی اوامر اور نواہی پر، اسے کہتے ہیں کہ جو ہے اسے ڈر ہوگا نہ اللہ کا خوف ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور اپنے اس عمل کی وجہ سے اس میں دائمی طور پر ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کو وہ چاہیں گے اور جس کو اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اشارہ کریں گے، وہ چیزیں ان کو جنت میں پیش کر دی جائیں گی۔ صرف ان دو صفت کی وجہ سے کہ اللہ پر ایمان لے آئے پھر اسی پر جمے رہیں، یعنی جو ہے دین کا پورا خلاصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دو الفاظ کے اندر بیان فرما دیا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں جوامع الکلم۔ الفاظ تو کم ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں تو اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل بھی کریں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔